محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر قیامت کا بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو مختلف جماعتوں میں، مختلف ٹولیوں میں میدان محشر میں جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، اور جمع کرنے کی، اکٹھا کرنے کی مختلف صورتیں ہوں گی، الگ الگ طریقے ہوں گے۔ پھر اخیر کی 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بیان فرمایا ہے کہ جس نظام کو سن کر ایک تسلی بھی ہوتی ہے، اور اسی نظام کو سن کر اس سے اگلی آیت کے اندر ایک فکر بھی ہوتی ہے۔ تسلی اس سورت کی 7ویں آیت کے اندر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو شخص بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ اب ذرہ برابر نیکی کرنے کا یہ 2 مطلب ہے۔ نیکی کرے گا ذرہ برابر بھی، چھوٹی سی بھی، تو اس کو دیکھے گا۔ تو اس کے 2 مطلب، ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایمان والا میدان محشر میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رجسٹر میں جو بھی اس کی نیکی ہوگی لکھی ہوئی دکھائے گا کہ دیکھو تم نے یہ نیکی کی تھی، اور نیکی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑی بڑی نیکیاں تو لکھی جائیں گی اور چھوٹی چھوٹیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ لکھی ہوئی نہیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک تسلی والی بات ہے کہ بھئی ہم نیکیاں چاہے چھوٹی کریں یا بڑی کریں، اللہ کے یہاں اس کا ہمیں بدلہ ملے گا ضرور۔ ایک تو یہ ہے اس کا مطلب کہ رجسٹر میں لکھی ہوئی دکھا دی جائیں گی کہ دیکھو تم نے یہ چھوٹی سی بھی نیکی کی تھی، یہ بھی لکھی گئی ہے یہاں پر۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایمان والا چھوٹی نیکی کرے یا بڑی نیکی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی اسے دکھائے گا کہ تم نے یہ نیکی کی تھی اور اس کا اجر تمہیں یہ دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب اس کا یہ ہے۔ اس آیت کے حساب سے ہم جو بھی نیکی کریں اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ مثال تو عام طور سے لوگوں میں بولی جاتی ہے کہ بھئی قطرہ قطرہ سمندر بنتا، اور اگر قطرے قطرے کو اکٹھا نہ کیا جائے تو سمندر کیسے بنے؟ اسی طریقے سے جب ہم نیکی کر رہے ہیں تو جب ہم مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہماری نیکیاں ہمیں دکھائی جائیں گی، تو ایسا نہیں ہے کہ 60 سال کی نیکیاں، کسی کی 60 سال کی عمر ہوئی تو ایسا نہیں ہے کہ 60 سال کی نیکیاں وہ ایک ہی دن میں بندہ کر لے۔ بھئی کچھ نیکیاں اس کی پہلے سال کی ہوتی ہیں بالغ ہونے کے بعد، کوئی دوسرے سال کی ہوتی ہیں، کوئی تیسرے سال کی۔ اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی نیکی جب اکٹھا ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ساری نیکیاں اس قابل ہو جاتی ہیں کہ اللہ کے یہاں وہ نیکیاں دوزخ سے بچا کر کے جنت میں لے کے چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی چاہے ذرا ساری ہو، چھوٹی ہو، ایک ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، وہ سے بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی نیکی کرنا ہی بڑی نیکی کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چھوٹی نیکی کرنا ہی بڑی نیکی کرنے کا کیا بن جاتی ہے؟ ذریعہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں چھت پر چڑھنا ہے،
اب اس چھت پر چڑھنے کے لیے جو زینہ ہے، اس زینے میں 10 پیری ہیں کہ بھئی 10 بار آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا، 10 بار تھوڑا طاقت لگانی پڑے گی، تو جب جا کر آپ 10 پیریوں پر چڑھو گے۔ لیکن ایسا آپ نے کسی بھی مکان میں نہیں دیکھا ہوگا کہ 10 پیری نہ بنا کر ایک ہی پیری بنا دو، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ بلندی کو جب ہی پہنچتا ہے جب چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہے، ہلکی ہلکی طاقت لگاتا ہے۔ پہاڑ پر اگر چڑھنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ یہاں نیچے ہے اور ایک دم ابھی وہاں پہنچا، نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے قدم ہمت کر کے طاقت سے رکھتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی جو ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچیں گے تو ایک مقام ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ساری نیکیاں ہمیں پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی اور بڑی دکھائی دیں گی، اور ہوں گی وہی نیکی جو ہم نے تھوڑی تھوڑی کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث شریف کے اندر کہ دیکھو تمہارا پڑوسی اگر تمہیں ہدیے میں جلا ہوا کھر بھی دے تو اسے بھی کم مت سمجھو۔ اب بتاؤ کھر کون کھاتا ہے بھائی جانور کا گوشت کھاتے ہیں ہم، لیکن کھر کون کھاتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی کر دی، دیکھو اس سے زیادہ تو کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی جلا ہوا کھر بھی دے رہا ہے اس کو بھی کم مت سمجھو ہدیے کے طور پر، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ جب محبت کے ساتھ دی جا رہی ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ بندے کو اللہ نیکی ضرور دے گا۔ اور یہی چھوٹی دیکھو، ایک ہے اللہ کا قانون، ایک ہے اللہ کی رحمت۔ ہمارے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر قانون والا نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت والا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہم ہیں وہ ہم جانتے ہیں، جیسے ہم ہیں، جیسے ہماری نیکیاں ہیں، جیسا ہمارے نعمت ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم راتوں میں دن میں کیا کر رہے ہیں، سب کو معلوم ہے اپنے اپنے بارے میں۔ تو اگر ہمارے اعمال کے مطابق اللہ کا قانون ہمارے اوپر اگر لاگو ہو جائے تو اللہ کی قسم ہم تو ایک گھونٹ پانی پینے کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ یہ تو ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے، وقت پر کھانے دے دیتا ہے، وقت پر پینے دے دیتا ہے، رات کو چین اور آرام کی نیند اور سکون عطا فرما دیتا، تو یہ تو ہے رحمت کا معاملہ۔ اور قانون کا معاملہ کہ جتنا دے رہا ہے اتنا لے رہا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک فاحشہ بازاری عورت سفر کر رہی ہے، اسے پیاس لگی۔ اب جب پیاس لگی تو برابر میں کنواں ہے، کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، پیر میں سے چمڑے کا موزہ نکالا، اوڑھنی کو رسی کا کام لیا، اوڑھنی سے اپنے پیر کے موزے کو اس میں ڈالا، پانی نکالا اور اس نے اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ برابر میں کیا دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے مرنے والا ہے اور کیچڑ کو چاٹ رہا ہے کون عورت؟ بازاری عورت ہے، جسم کو بیچنے والی، جسم کا سودا کرنے والی عورت ہے۔ لیکن اسی وقت اس کے دل میں نیت کیا آئی، خیال کیا آیا کہ میں اس کو پانی پلا دوں۔ اب دیکھیے سوچنے میں کرنے میں بڑا معمولی سا عمل ہے کہ ایک عورت ایک پیاسے کتے کو پانی پلا رہی ہے، بڑا سوچنے میں دیکھنے میں بڑا معمولی سا عمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس معمولی سے عمل کی اتنی بڑی قدر کہ وہ ایک بازاری عورت اور جسم کو بیچنے والی عورت، سماج میں معاشرے میں ایسی عورتوں کا کیا وہ ہوتا ہے اسٹیٹس، ہم سب آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے یہ گھر اس کا ہے تو اس کے پڑوس میں اپنا گھر بھی لینا پسند نہ کریں، ہم تو ہے کہ نہیں ایسا بھائی؟ لیکن ایک کتے کے ساتھ نیکی کر رہی ہے جو دیکھنے میں چھوٹی موٹی نیکی ہے لیکن اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے، اللہ اپنی رحمت کا ایسا معاملہ کرتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے،
تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اگر یہاں پر ہی اللہ کا قانون لاگو ہو جائے کہ جیسے جیسے تو نے گناہ کیے ہیں تو اس مستحق نہیں ہے کہ اس نیکی پر تجھے معاف کیا جائے. تو ہر وقت ہم اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کر کے جب بھی ہمیں کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ شیطان ایسے موقع پر یہ داؤ پیش کھیلتا ہے، یار چھوٹی سی نیکی ہٹا کیا کرے گا تو، جب تو نماز بھی نہ پڑھ لا. بھئی موقع ملا 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا، تو شیطان یہ بات ڈالتا ہے دل میں کہ یار تو فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، قرآن بھی نہیں پڑھتا، 2 رکعت نفل نماز پڑھنے سے تیرا کیا ہوگا، کیا بھلا ہوگا. شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے، پٹی سے پڑھاتا ہے کہ اگر اس نے 2 رکعت نماز دل سے پڑھ لی اور یہ 2 رکعت نماز اللہ کے یہاں قبول ہو گئی تو ہو سکتا ہے ان 2 رکعت کی بنیاد پر اللہ اسے 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنا دے. اللہ ایسا قبول کرنے والا. ایک اور روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی رات کو پیسے لے کر نکلا، جیب میں پیسے ڈال کے کہ بھئی کوئی ملے گا تو میں اس کو صدقہ دے دوں گا، اس کو پیسے دے دوں گا، بھلا ہو جائے اس کو. اب اس نے جو پیسے دیے کسی ایسے آدمی کو جو دیکھنے میں غریب غربا لگ رہا تھا، ضرورت مند لگ رہا تھا، دے کے گھر آ گیا. لیکن صبح کو شور ہوا اور چرچا ہونے لگی کہ بھئی آج رات مالدار آدمی کو صدقہ دیا گیا. مالدار آدمی کو صدقہ دینا درست نہیں ہے، بھئی غریب کو دیں، ضرورت مند کو دیں. اب دل میں بڑا ملال ہوا کہ اللہ ضرورت مند کو نہ گیا میرا مال. لیکن اس پر بھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے. لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی، دوسری رات کو پھر پیسے ڈال کے نکلا کہ بھئی میں کسی ضرورت مند کو جو مال دوں گا. اب وہ نکلا تو پھر ایک آدمی کو دے دی. اب جب دے دی تو پھر اس میں چرچا ہوا کہ بھئی آج کی رات جو صدقہ دیا گیا ہے، یعنی پہلے جو صدقہ دیا گیا وہ مالدار کو دیا گیا، اب دوسرا جو صدقہ دیا اس نے اپنے گمان کے مطابق ضرورت مند کو دیا. تو اب دوسری رات کو چرچا ہونے لگی کہ بھئی آج کی رات جو صدقہ دیا گیا وہ ایک چور کو دیا گیا. کسے دیا گیا؟ ایک چوری کرنے جا رہا تھا وہ کہ بھئی لے اپنی ضرورت میں کام کر لینا. اب صبح کو یہ چرچا ہونے لگی کہ چور کو صدقہ دیا گیا. پھر اس نے جو کہ اللہ ہر کام میں تیری مرضی ہے. پھر تیسری رات کو وہ صدقہ لے کر کے نکلا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں، یا تو ہمارا فائدہ ہوتا ہے یا دوسروں کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور قبول کرنے والا تو بھائی اللہ ہے. میں اور آپ تھوڑے ہیں قبول کرنے والے جو کسی کی چھوٹی نیکی پر یا بڑی کی نیکی پر کوئی کمنٹ بازی کر رہے ہیں. پاسی کرنے والا تو رب ہے. وہ اس بات پر قادر ہے کہ پہاڑ جیسی نیکیاں اللہ منہ پر مار دے، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے اور کر دیتا ہے ایسا، اور کرے گا بھی ایسا کہ کسی کی ایک نیکی ہے اسی پہ اللہ بنیاد بنا کے بخشش کر دے. اب تیسری رات جب صدقہ لے کے نکلا تو ایک عورت کو دے دیا. اب جب صبح ہوئی تو یہ چرچا ہونے لگی لوگوں میں، اوہو ایک فاحش ایک زانی عورت کو صدقہ دیا گیا. پھر اس نے توبہ کی کہ اللہ معافی چاہتا ہوں. لیکن تینوں دن جو اس نے نیکی کی اس نے کم نہیں سمجھا، اور تینوں نیکیوں کو کیا سمجھ رہا ہو کہ اللہ جیسے بھی ہوئی ہے بس قبول کرنا تیرا کام ہے. تو اس نیکی کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوا کہ جو مالدار تھا وہ بہت بخیل تھا، کنجوس تھا، غریبوں کو دینا ہی نہیں چاہتا تھا. تو جب اس کے ہاتھ میں صدقہ گیا تو اسے شرم آئی کہ یار اب تو میں ہی کچھ صدقہ کھانے لگا. تو جب شرم کی وجہ سے پھر اس نے اپنا ہاتھ کھولا اور غریبوں میں مال بانٹنا شروع کیا. اور جب چور کو دیا گیا تو اسے بھی شرم آئی کہ اللہ مجھے بغیر چوری کے دے دیتا ہے تو مجھے چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. تو اس نے چوری کرنا بند کر دیا. ایک فاحش ہے ایک بازاری عورت کو بھی شرم آئی کہ اللہ مجھے ایسا دے رہا ہے تو مجھے گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ نے اس سے توبہ کر لی. تینوں گناہ گاروں نے ان گناہوں سے توبہ کر لی. کائے کی وجہ سے؟ ایک نیکی کی وجہ سے. اور اگر اسی کو کیا سمجھتا چھوٹی سی نیکی تو تینوں کا توبہ کا دروازہ ہو سکتا تھا بند ہو جائے. تو اسی کو قرآن کہہ رہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہ ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو بندے کو ضرور ملے گی. ہم یہاں سے جا رہے ہیں راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، اب بتاؤ پیر سے کانٹے کو ایک طرف ہٹا دینا کون سی بڑی بات ہے صاحب؟
کرنے میں بھی بڑی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہے، سوچنے میں بھی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اللہ ایسی ایسی نیکیوں کو بنیاد بنا کر مغفرت فرما دیتا ہے۔ مشکاۃ شریف میں ایک اور روایت ہے اسی طریقے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی سفر کر رہا تھا، اور جب گھر کے قریب آیا، گاؤں میں داخل ہونے والا تھا، تو ایک درخت کا گدا، ٹہنی وہ لٹکی ہوئی تھی جو گزرنے والوں کو پریشانی ہوتی تھی۔ تو جب وہ آ رہا تھا تو اس کو پریشانی ہوئی، تو اس نے سوچا یار جیسے مجھے پریشانی ہو رہی ہے ایسے دوسروں کو بھی پریشانی ہوتی ہوگی۔ تو اب وہ یہاں سے یہ کہتے ہوئے اور یہ سوچتا ہوا گیا کہ گھر جاؤں گا اور گھر سے لکڑی کاٹنے کا کوئی سامان لا کے اسے کاٹ دوں گا تاکہ راہگیروں کو پریشانی نہ ہو۔ اب جب وہ گھر جاتا ہے تو گھر جا کے اس کا انتقال ہو گیا، یعنی نیکی کرنے کا سے ارادہ کیا، نیکی کی نہیں ہے ابھی اس نے، گھر گیا، گھر جا کے اس کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صرف نیکی کے ارادہ کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی تھی۔ بتاؤ کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ تو چھوٹا سا عمل ہو یا بڑا سا عمل ہو، اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ نیکی ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نیکی چھوٹی ہو وہ بھی اللہ کے یہاں، ہمارے یہاں اعمال کے ترازے میں وزن بنے گی۔ میں نے بتایا کہ شیطان پھر مایوسی پیدا کرتا ہے دل میں، یہ چھوٹی سی نیکی ایسا مت کر، یہ چھوٹی سی نیکی ایسا مت کر۔ جب چھوٹی نیکیوں سے بندہ بچتا ہے تو بڑی بڑی نیکیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی نیکیوں سے بھی کیا ہوتا ہے پھر؟ اب دیکھو وہ مشہور واقعہ ہے نا، یہ بھی بخاری شریف میں ہی ہے، 99 کو قتل کرنے مسئلہ پوچھنا گیا، 99 کو قتل کر کے مسئلہ پوچھنا گیا۔ اب جن سے مسئلہ پوچھ رہا وہ مولوی صاحب نہیں تھے، بیچارے کو عبادت گزارتے، دیکھنے میں مولوی صاحب لگ رہے تھے۔ تو اس نے سوچا یہ مولوی صاحب ہیں، ان سے پوچھا کہ حضرت 99 لڑکا دیے ہیں، مغفرت ہوگی نہیں میری؟ اور انہوں نے جوش میں کہہ دیا تھا اللہ کا پٹھے 99 قتل کر کے آ رہا ہے یہاں پہ۔ اب بتائیے ایک قتل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث اس میں بھی ہے قرآن میں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ ایک قتل کرنا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا اس نے، اتنا بڑا گناہ۔ تو اس نے سوچا کہ لگا میری مغفرت نہیں ہے تو 99 کیوں کم رہنے دوں، میں ایک کم اور کہہ رہا نا، میں پوری 100 ہی مار دوں۔ اس کو بھی گردن صاف کر دی، وہ مسئلہ بتانے والا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم عالم نہیں ہے تو مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، کہیں پتہ چلا پورے 100 ہم پہ ہی ہو جائیں، ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ لیکن دل میں پھر بھی اس کے یہی چیز تھی کہ نہیں مجھے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ اب وہ پوچھ رہا بھائی مسئلہ کہاں معلوم کروں، مسئلہ کہاں معلوم کروں؟ تو کسی نے بتا دیا کہ بھائی ایسے ایسے وہاں چلے جا، مسجد میں امام صاحب ہوں گے، مولوی صاحب ہے، وہاں جا رہا ہے اور بستی سے نکل کے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں وہاں پہنچا نہیں، راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے کتنے کا قاتل؟ پورے 100۔ بخاری شریف میں ہے واقعہ، کوئی من گھڑت کہانی نہیں، پورے 100 ہیں، پورے 100۔ اب جب نکلا تو جس بستی میں رہتا تھا اس بستی کے قریب ہے، یعنی کہ یہاں سے رامپور گیا 30 کلومیٹر ہے، تو ابھی یہاں سے سمجھ لو 10 کلومیٹر چلا ہے، تو ابھی آگے کا سفر زیادہ ہے نا، 20 کلومیٹر ابھی آگے ہے، تو 10 کلومیٹر چلا ہے ابھی، تو 10 کلومیٹر پہ پہنچا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب عذاب والے فرشتے بھی ہیں اور ثواب والے فرشتے بھی، اب دونوں جھگڑے ہیں۔ عذاب والے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ہے اور ثواب والے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتوں کو بھیجا منصف بنا کر کے، حکم بنا کر، بھائی کیوں جھگڑ لے ہو؟ بھائی یہ کہہ رہا ہمارا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہمارا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کبھی توبہ کرنا چلا تھا، ہم کہہ رہے ہیں ہمارا کہ یہ 100 کا قاتل ہے۔ تو تیسرے نے کہا کہ بھائی زمین ناپ لو، جدھر کے قریب ہو ادھر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر ادھر کے قریب ہے جہاں توبہ کرنا جا رہا ہے تو ثواب والے لے لو اس کو، اگر ادھر کے قریب ہے جدھر سے یہ توبہ کرنے جا رہا، جدھر سے توبہ کرنے جا رہا تو پھر عذاب والے لے جاؤ۔ تھا کدھر قریب ہے جی؟ جہاں گناہ کیے تھے وہاں کے قریب تھا، مراد آباد کے قریب تھا۔ توبہ کرنے کہاں جا رہا؟ رامپور جا رہا۔ تو اب دیکھو جدھر گناہ کیے ادھر کے قریب اور جدھر توبہ کرنے جا رہا ادھر سے دور ہے، تو اب فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ عذاب والے لے کے جائیں نا اس کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمی کریمی دیکھیے گا آپ
کہ جدھر سے 10 کلومیٹر تھا اسے بنا دیا 20 کلومیٹر، ادھر کی زمین کو پھیلا دیا، اور جو 20 کلومیٹر تھا رامپور اسے کر دیا 10 کلومیٹر، تو کدھر کے قریب ہو گیا؟ جدھر توبہ کرنا جا رہا تھا، جب زمین ناپی، ارے یار یہ تو 20 کلومیٹر کا سفر طے کر گیا، کرا کس نے؟ اللہ نے کیا نا۔ اور اگر وہ یہ سوچ لیتا کہ یار میں نے تو 99 قتل کر دیے، 100 وہاں مار کے آیا ہوں، اب کہاں میری مغفرت ہوگی، تو وہ تو چلا جاتا پھر تو جہنم میں۔ جب زمین کی پیمائش کی گئی تو ادھر تھا، اب اللہ کے جو منصف تھا اللہ، اس کے حساب سے پھر اسے کون لے گیا؟ ثواب والے فرشتے لے گئے۔ تو کسی بھی نیکی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات اور بتا دوں، یہ سوچ کبھی گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ بہت سے ڈھیٹ ہوتے ہیں نا ایسے، تو یہ بے شرمی والی بات ہے، یہ ضد اور عناد والی بات ہے۔ ذرا سوچو، میرے پاس اگر زہر کا علاج ہے تو کیا میں سانپ سے کٹوا لوں گا کہ جی میرے پاس تو زہر کا علاج ہے، میں تو کٹواؤں سانپ سے؟ بتاؤ، عقل مندی کی بات ہے۔ اگر میرے پاس، آپ کے پاس زہر کا علاج ہے تو یہ سوچ کر تو سانپ سے نہیں کٹوایا جائے گا کہ بھئی میرے پاس جو ہے تریاق ہے، علاج ہے زہر کا، لاؤ سانپ لاؤ مجھے کٹواؤ، یہ سوچ کر تو نہیں کٹوایا جائے گا نا، بلکہ بچا ہی جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ سوچ کر بھی گناہ نہیں کیا جائے گا کہ میرے پاس توبہ کا دروازہ ہے، جب چاہوں گا توبہ کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے اگر یہ سوچ کے گناہ پہ گناہ کیا جا رہا تو ہو سکتا ہے اللہ دل پہ مہر لگا دے کب تیری توبہ بھی قبول نہیں ہوئی۔ ایسا بھی ہوا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کا مطلب بھی یہ ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ سوچ کر کے بے اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرے گا، چلو کرو گناہ توبہ کر لیں گے، تو یہ ڈھیٹ پن ہے، بے شرمی ہے، اللہ کے نظام کے ساتھ اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا کفر پر بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا شَرًّا يَرَهُ، کہ بھئی دیکھو یہ تو نیکی کا معاملہ تھا، اب آ جاؤ برائی کی طرف، تو اگر ذرہ برابر بھی برائی کی تو وہ بھی دیکھنے کو ملے گی۔ ذرہ برابر نیکی ہوگی اس کا ثواب ملے گا، ذرہ برابر برائی ہوگی تو وہ بھی سامنے ہوگی کہ دیکھو تم نے یہ برائی کی تھی، یہ گناہ کیا تھا۔ تو اب گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ارے چھوٹا گناہ ہے چلو کوئی بات نہیں، چھوٹے گناہ کو یہ سوچ کر کرنا یہ چھوٹا گناہ ہے، وہ پھر بڑا ہی بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ پھر وہ بڑا بن جاتا ہے۔ اور چھوٹے گناہ کو یہ یعنی جس کو کہتے ہیں صغیرہ گناہ، اور صغیرہ گناہ کو ضد کر کے کرنا، ضد کر کے کرنا کہ صغیرہ گناہ ہی تو ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ یہ ہے۔ تو بہرحال گناہ چھوٹا ہو اور بڑا ہو، چھوٹے سے بھی بچنا ہے بڑے سے بھی بچنا ہے۔ جس طریقے سے بڑا گناہ کرنا یہ ہماری آخرت کو تباہ کر دے گا، اسی طریقے سے چھوٹا گناہ آج ایک کیا کل کو دوسرا کریں گے، کل کو دوسرا کیا پھر تیسرا کریں گے، پھر تیسرا کر کے چوتھا کریں گے، یہ سوچ کر کے چھوٹا گناہ چلو کرے جاؤ چھوٹا گناہ، ایسے کر کر کے پھر نام اعمال میں بہت سارے چھوٹے گناہ ہو جائیں گے، اور یہ انسان کو کھینچ کر کہاں لے جائیں گے؟ دوزخ میں لے جائیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ دیکھو نیکی چھوٹی ہو اسے چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو، اور گناہ چھوٹا ہو اسے بھی چھوٹا سمجھ کے مت کرو، چھوٹا گناہ ہو اس سے بھی بچو۔ پھر مثال کے طور پر دیکھو آپ لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی وہ کام کرنے والا ہو، بیڑی پینا حرام نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں نشہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے، لیکن مکروہ ضرور ہے کیونکہ منہ میں بدبو آتی ہے، فائدہ بھی کچھ نہیں ہے، فضول خرچی ہے، تو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس کو ایسے سمجھ لیں چھوٹا گناہ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ چھوٹا گناہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ایک نام اعمال میں چھوٹا گناہ ہے تو اللہ جہنم سے بچا دے گا، لیکن جب بندہ برابر پیتا رہتا تو سگریٹ پا جاتا ہے، بعض دفعہ سگریٹ پہ آگے پھر جو ہے نا سگریٹ کو بھرنا شروع کر دیتا ہے، آپ پھر جب اس سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر شراب پہ آ جاتا ہے، آپ پھر سوکھے نشے کرنے لگتا۔ تو ایک چھوٹا گناہ کیا اور دھیرے دھیرے بڑے پہ چڑھتا چلا گیا۔ ذرا سوچو، ایک بندہ
ایک کوئی بڑا ہال ہو وہاں پر آگ لگ رہی ہے اس کے قریب جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ کبھی جل جاؤں گا. اور ایک آگ کی ذرا ساری چنگاری ہو، آگ کی ذرا ساری چنگاری ہو، اسے اٹھا کے کوئی جیب میں رکھ لے گا یا اپنے گھر کے سامان میں لے جا کر رکھ لے گا؟ کیوں؟ اس لیے نہیں رکھے گا کہ یہ ہے تو چھوٹی سی، لیکن اگر یہ پھوٹ گئی اور یہ چنگاری جو ہے کیا ہو گئی؟ بھڑک گئی تو یہ بڑی آگ بن جائے گی. اسی طریقے سے چھوٹا گناہ ہوتا ہے، اگر چھوٹا گناہ کیا اور کرتے رہے تو پھر یہ بڑا گناہ ہو کے جب پھٹے گا نا تو انسان کو نہ دین کا چھوڑے گا نہ دنیا کا چھوڑے گا. مثال کے طور پر راستوں میں بیٹھنا شریعت میں پسندیدہ نہیں، راستوں میں بیٹھنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھئی راستے میں مت بیٹھا کرو. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کہا کہ راستے میں مت بیٹھا کرو، جبکہ پردے کا ہی ماحول تھا، کوئی بے پردہ نہیں ہوتی تھی. اور آج کے زمانے میں 10 مستورات یہاں سے گزرے ہیں تو 10 میں سے آدھی تو کم سے کم بے پردہ ہوتی ہیں. تو آج کے زمانے میں تو اور زیادہ سختی سے اس بات پر عمل کرنا چاہیے. لیکن راستے میں بیٹھنا حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ بیٹھے گا تو آج نگاہ کی حفاظت کر لے گا، کل نگاہ کی حفاظت کر لے گا، ایک نہ ایک دن نامحرم پر نگاہ پڑتی ہی جائے گی. اور حسن ایک ایسی چیز ہے، حسن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے دل مائل ہوتا ہے. یہ ایک نیچرل چیز ہے، ایک طبیعی چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا دروازہ بند کرنے کے لیے کہ حسن پہ نگاہ پڑے گی اور نہ بندے کا دل بہکے گا نہ دماغ بہکے گا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے بند کر کے راستے میں نہ بیٹھا کرو. لیکن اگر بیٹھا یہ سوچ کے کہ یار گناہ تھوڑی ہے تو پھر وہاں سے کچھ نہ کچھ دروازہ کھل سکتا ہے. بڑے بڑے ایک ابو عبداللہ اندلوسی 1 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، اور ایک غیر محرم لڑکی پر نگاہ پڑ گئی، دل دے بیٹھے اور کفر اختیار کر لیا. کیا؟ کفر، ایمان چلا گیا. بتائیے کتنے بڑے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں سے. اور جب حدیث یعنی بیان کرتے تھے حدیث کا قرآن کا تو ہزاروں کا مجمع ان کے بیان میں ہوتا تھا. آنکھ بہکی تو ایمان کا خاتمہ ہو گیا، 1 سال تک ایمان سے دور رہے، پھر 1 سال کے بعد میں توبہ قبول کی. تو چھوٹی نیکی ہو اسے بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اسے بڑا سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. گناہ چھوٹا ہو اسے بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کو اپنے آپ کے لیے، اپنے ایمان کے لیے نقصان والی چیز سمجھ کر اس سے بچنا چاہیے. آج چھوٹی سے بچیں گے کل کو اللہ بڑی سے بچا دے گا. آج چھوٹے گناہ پر عمل کریں گے کل کو بڑا گناہ کروا دے گا شیطان. تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے نظام کو بیان فرمایا کہ دیکھو قیامت کا دن آئے گا، تم اللہ کے یہاں سامنے کھڑا ہوگا، ذرہ برابر نیکی کی گئی ہوگی وہ بھی دیکھو گے اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھو گے. یہ مکمل سورت کی تفسیر ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت پر اور اس میں جو سنا گیا ہے، کہا گیا ہے اور جو سمجھا گیا ہے، جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہ تفسیر کا سلسلہ زندگی رہی اور تندرستی رہی تو انشاءاللہ رمضان کے بعد شروع کریں گے. رمضان میں تراویح ہوگی، تراویح کے بعد میں 15-20 منٹ روزانہ تفسیر ہوا کرے گی. اب یہ سلسلہ ختم ہو رہا، مختصر دعا کر لیں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله فافعل بنا كما أنت أهله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ نیکیاں کرنا آسان فرما. نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہمارے دل میں ان نیکیوں کی محبت پیدا فرما، ان نیکیوں کو کرنا آسان فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہے اللہ تیری نافرمانی ہی. اے اللہ ان گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ یہ پورے سال جو تفسیر کا سلسلہ چلا ہے اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو سمجھنے میں، سننے میں، بولنے میں اسے معاف فرما. اے اللہ آئندہ اس سے اچھا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو سنا گیا ہے، کہا گیا ہے، سمجھا گیا ہے
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ آنے والے مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لاپرواہی، سستی اور کاہلی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ عبادت کے لیے ہم سب کو مستعد فرما، عبادت کے لیے ہم سب کو چستی اور شوق اور جذبہ اور ہمت عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی ناقدری کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے اعزاء قرابہ رشتہ دار، دوست و احباب، اساتذہ کرام میں سے جتنے اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت ہو گئی، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما۔ اے اللہ کتنے بھائی ہمارے ایسے تھے گزشتہ سال رمضان میں موجود تھے لیکن اس سال وہ ہمارے سامنے نہیں ہوں گے۔ اے اللہ تو نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اے اللہ ابھی رمضان میں تقریباً 1 ہفتہ باقی ہے۔ اے اللہ زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہم میں سے کون باقی ہے کون نہیں ہے۔ اے اللہ جتنے چلے گئے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے موجود ہیں سب کو اسلامی اور ایمانی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، سب کی مغفرت فرما، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمارے اعزاء قرابہ رشتہ دار، دوست و احباب، ملنے جلنے والے متعلقین میں سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ نصیب فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ رحمت خاصہ کا نزول فرما، ہم میں آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت عطا فرما، خلف انتشار و اختلاف سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں کے کاروبار نہیں چل رہے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جن کے پاس اولاد ہیں ان کی اولاد کو مطیع فرما بردار بنا۔ تمام مسلمانوں کو ہر کام سنت و شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی خیر ہم سب کو عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے آقا نے پناہ چاہیے ہے ان تمام شرور و فتن سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ ہماری محض اپنے لطف و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔